بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں اول و آخر سب سے بڑا ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے کے بعد اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر کار یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ ہی کوئی فقیر، نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سی بیماری ہوئی مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کی عوض تھا اس لیے عذاب بن گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں داخل ہوتا۔ 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سر پٹک کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنا چاہیں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ چلا اٹھا، جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسے زبردستی معاویہ کی تخت پر بٹھا دیا، لیکن ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ بیٹھا کہ اس تخت سے مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے حجرے میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی برآمد ہوئی۔ یاد رہے کہ یزید کا پورا دور حکومت کی ظلم و ستم اور آل نبی اولاد علی کے ساتھ ناروا سلوک پر مبنی تھا۔ یہی نہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادہ پاک کو تحقیق کیا، بلکہ اس نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے اپنی افواج کو مدینہ منورہ روانہ کیا، جہاں اس کی فوجوں نے ظلم و بربریت کی بدترین داستانیں رقم کی۔ چنانچہ ابن زیاد کے انتقال کے بعد مروان ابن حکم اپنی چالاکی اور عیاری سے تخت پر قابض ہو گیا، لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ چنانچہ مختار سکی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی اس کے مکان کی بنیادیں اکھیڑ دی جائیں گی اور پناہ دینے والے کے بچوں کو بھی تحقیر کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھو کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفے میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم بن عقیل اور اس کے بچوں کی اطلاع ملی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفے میں مختار سکی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ کوفے والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی و بے وفائی کی، انہیں بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر کسی بھی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور پھر کسی کو کسی تہخانے سے اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختار سکی کے سامنے حاضر کر دیا، جس نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ عمرو بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا، اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمرو بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی، میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا، اے ذلیل، کیا تو نے جگر گوشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا؟
جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا۔ مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ ہرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ ہولی لایا گیا۔ ہولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچہ مارا اور پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفے میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے میں برچہ مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پہ چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد اپنا خونی کھیل کھیل کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرف سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار سکی قہر کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے اس اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور ہولی اپنے اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ اب مختار سکی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفے میں مختار سکی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمرو بن سعد کے ساتھ تھا ان کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ اور جب مختار سکی تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واصل جہنم کر چکا تو کہا کہ ان کی سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔